الہی حمد سے عاجز ہے یہ جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور نبی مکرم شافع امم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج ہم یہاں پر اِرسال ثواب کی محفل میں اکٹھا ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھ کر مرحوم کے لیے اِرسال ثواب کرنا قبول و منظور فرمائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر خاندان کا ذکر فرمایا۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، شوہر عمران میں ایک دن اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پر لیٹی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ چڑیا کا گھونسلہ ہے، اس گھونسلے میں چڑیا کے بچے ہیں۔ چڑیا بال سے دانا لے کر آتی ہے اور اپنے بچوں کے منہ میں اپنی چونچ سے دانا ڈال رہی ہے۔ حضرت حنہ نے جب چڑیا کی بچوں سے اس محبت اور شفقت کو دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئی، دل پہ چوٹ لگی، عرض کی الہی جس طرح یہ چڑیا شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو کھانا دے رہی ہے، میری بھی خواہش ہے کہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ اگر مجھے تو نے اولاد دی تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور حضرت حنہ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور اس بیٹی کا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ جب بیٹی ہوئی تو پریشان ہو گئی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے نیت کی تھی تو بیٹی جو ہے وہ کس طرح سے یہ کام پورا کرے گی۔ تو جب بیٹی کو شعور ہوا تو اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے کہ اب کیا کیا جائے تو یہ سوچا کہ جو بزرگ ہیں ان میں سے کسی ایک کی کفالت میں دے دیتی۔ وہاں پر بہت ہی زیادہ بزرگ تیار ہوئے اس بیٹی کی کفالت کے لیے۔ قرآن ڈالا گیا سورہ آل عمران میں، اور قرآن حضرت مریم کی خالق حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، جو آپ کے خالق ہیں، اور حضرت زکریا خود بھی پیغمبر ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال ہے اور آپ کی جو زوجہ ہے ان کی عمر 99 سال ہے، اولاد ان کے ہاں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا نے کفالت کا ذمہ لیا۔ بیت المقدس کے گرد 300 کمرے تھے جن کے اندر خادمین رہتے، وہ خدمت بھی کرتے اور رہائش بھی وہاں پر ہوتی۔
اب حضرت زکریا حضرت مریم کو اس کمرے میں حضرت مریم کا معمول یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہیں، اور حضرت زکریا جانتے ہیں کہ بیٹی کا روزہ ہوتا ہے، تو جب کہیں جانا ہوتا ہے باہر سے تو تالا لگاتے ہیں، چلی جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو تالا کھولتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں۔ ایک دن دیر ہوئی تو حضرت زکریا افطار کا وقت ہو چکا اور ادھر سے حضرت زکریا کو دیکھا، جب آ کر دروازہ کھولا، تالا کھولا، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس وجدہا انتہا رزقا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل موجود ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ باہر سے تو تالا ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اور پھر پھل بھی بے موسمی ہے۔ پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے جواب دیا یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، کہا کہ یہ میرے رب کا عطا کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے کہ عمر تو 120 برس ہو چکی، اب اولاد کی عمر تھوڑی ہے۔ تو حضرت زکریا نے بھی اسی وقت وہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، الہی اگر تو اپنی بندی کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو زکریا کو بے موسمی اولاد نہیں عطا کر سکتا؟ کہا کہ الہی تیری اس بندی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ تو پھر قرآن میں کیا جواب نہیں آیا رب کی طرف سے؟ رب نے اسی وقت فوری طور پر فرشتے کو نازل فرما دیا، اور فرشتے نے آ کر خوشخبری دی کہ زکریا تمہیں خوشخبری ہو، رب نے تمہیں یحییٰ بیٹے کی خوشخبری عطا کی، اور وہیں پر حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اور پھر فرشتے نے ساتھ یہ بھی خوشخبری دی، کہا کہ صرف بیٹا یحییٰ نہیں بلکہ رب نے اس یحییٰ کو صالح بھی بنایا ہے، اس یحییٰ کو نبوت بھی عطا کی، تو تمہیں ایسے صالح بیٹے۔ تو دعائیں جو ہیں وہ جو نیک جگہ ہوں، مقدس جگہ ہوں، نیک ہستیاں ہوں، ان جگہوں پر جہاں پر رب کی رحمتیں اترتی ہوں وہاں پر اگر دعا مانگی جائے تو رب ان دعاؤں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہی حضرت مریم ہے، جب جوان ہوئی تو مقدس گھرانہ ہے جن کا خالو نبی ہے، جن کا اپنا گھرانہ مقدس ہے، اب اس مقدس گھرانے کے اندر بیٹی جوان ہوئی تو بیٹی کے ہاں پھر سورہ مریم کو اٹھائی، بیٹی کے ہاں بغیر شوہر کے جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو لوگوں نے پھر تانے دینا شروع کیے، کہا کہ مریم نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو یہ بیٹا کہاں سے لے؟ اب حضرت مریم کے جو الفاظ سے نسیم منسیہ، کہا کہ کاش کہ میں بولی بھٹکی ہو جاؤں کہ جو زمانے میں جو چیز گزر جاتی ہے زمین پھٹ جائے اور مجھے اپنے اندر سما، میں اس دنیا میں رہوں ہی۔ اب بجائے اس کے کہ حضرت مریم خود جواب دیتے، اب پنگوڑے میں بیٹا موجود ہے اور اس بیٹے نے خود لوگوں کی طرف مخاطبت کرتے ہوئے یہ کہا، قال انی عبد اللہ، کہا میری ماں کی عصمت پر انگلی اٹھانے والا سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے نبوت بھی عطا کی ہے، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کا یہ قول، پھر قرآن نے اس کو اپنی زینت بنایا، حضرت عیسیٰ نے اس وقت اپنی ماں کی عصمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ رب نے مجھے نبوت بھی دی، کتاب بھی دی، اور مجھے رب نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، اور یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ کے احکامات کو بھی پورا کرتا رہوں، اپنے والدین کے جو حقوق ہیں ان کی بھی ادائیگی کرتا ہوں۔ اور یہ
قرآن ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت کا نور عطا کیا، اس نے ہمیں بتلایا کہ ہم نے کس طرح سے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اگر نبی ہو، کتاب بھی ہو، حکم اس کو بھی ہے کہ والدین کی عزت کرتے رہنا،